بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، میں ایک سید زادہ ہوں۔ کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں بے انتہا غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آگے جیسے تمہاری مرضی۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر سابارہ مقابلہ کروایا اور تینوں بار ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا، جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے، اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ دوسرے روز حضرت جنید بغدادی نے شاہی ملازمت چھوڑی اور فقراء کی جستجو میں پھرنے لگے۔ آخر کار اپنے ماموں حضرت سری سختی سے دستے بیعت ہو کر جملہ روحانی منازل طے فرمائیں اور عظیم الشان مرتبہ حاصل کیا۔ وجہ تھی اہل بیت اطہار کا حیا۔ ایک درویش کو خواب میں من جانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خبر دے دو کہ تم نے جو ہمارے نام کو بلند مقام پہ رکھا ہے تو اس کے بدلے میں ہم بھی تمہیں پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ بیداری کے بعد ان بزرگوں کو یاد آیا کہ بشر حافی تو شرابی ہے، شاید میرا خواب صحیح نہیں۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا۔ پھر یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ بشر حافی تو ایک شرابی ہے، لیکن جب تیسری رات بھی خواب میں وہی حکم ملا تو وہ درویش آپ کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ تو میکدے میں ہیں۔ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا۔ جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ پر رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش العظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے، اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں جانور بھی گندگی نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ آپ کی میت میں رہا کرتے تھے، آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے کہا، حضور آپ محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود
اس دیوانے کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگو، جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے، بشر حافی اس اللہ کو پہچانتا ہے۔ ایک بزرگ کو آل بیت اطہار کی حیا سے ولایت مل گئی اور دوسرے کو اللہ کے نام کی تعظیم کے بدلے میں۔ کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کرے۔